بنگلہ دیش کے جب حالات پرسکون ہونے لگتے ہیں تو ایک سنگین مسئلہ ابھرتا ہے۔ کیا شیخ حسینہ کا اچانک زوال غیر ملکی مداخلت کا نتیجہ تھا؟ انٹیلیجنس کے حالیہ جائزوں کے مطابق چین اور پاکستان کی ISI سازشوں کے اس پیچیدہ جال میں کلیدی کھلاڑی ہے جو بنگلہ دیش میں حکومت کی تبدیلی میں کردار ادا کر رہی تھی۔ میں ہوں گلریز خان۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیخ حسینہ کے زوال کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، کیا واقعی اس کے پیچھے پاکستانی ISI اور چین کا ہاتھ ہے؟ اب گل کی پوری بات سن بھی لینا آپ۔ سرکاری ملازمتوں میں تحفظات کے خلاف ایک تحریک کے طور پر شروع ہونے والا احتجاج تیزی سے بڑے پیمانے پر سیاسی ہلچل کی شکل اختیار کر گیا جب بنگلہ دیش افراتفری کے دہانے پر پہنچ گیا، جس میں کم سے کم 230 افراد کی جانیں گئیں۔ ملک بھر میں مظاہروں کے تقریباً ایک ماہ بعد سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے استعفیٰ دے دیا اور ملک سے فرار ہو گئی۔ شیخ حسینہ کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے ISI کے حکام اور بنگلہ دیش کی قوم پرست جماعت BNP کے قائم مقام چیئرپرسن طارق رحمان کے درمیان ملاقاتیں سعودی عرب میں ہوئی۔ انٹیلیجنس کے ذرائع کے مطابق نام نہاد آپریشن کے نظام کی تبدیلی کا منصوبہ پاکستان کی حمایت سے لندن میں تیار کیا گیا تھا اور BNP کی طاقت قائم کی۔ سوشل میڈیا نے مظاہروں پر اثر ڈالا۔ شیخ حسینہ کے انتظامیہ کے خلاف 500 سے زیادہ تنقیدی ٹویٹس، جن میں سے اکثر پاکستانی اکاؤنٹ سے آئی تھی اور ٹویٹر پر پوسٹ کی گئی، جہاں بنگلہ دیش مخالف ہینڈلرز کی ایک بڑی تعداد سرگرم تھی۔ عوامی لیگ اور اس کی قیادت کو بدنام کرنے کی پرعزم کوشش میں شامل تھی۔ انٹیلیجنس جائزوں کے مطابق پاکستان کی ISI نے اسٹوڈنٹس کے مظاہروں کا فائدہ اٹھا کر حسینہ پر اقتدار چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ شروع میں یہ احتجاج ملازمت کے تحفظات کے خلاف تھا، لیکن وہ جلد ہی اس کی انتظامیہ کا تختہ الٹنے کے مقصد کے ساتھ ایک بڑی سیاسی مہم میں تبدیل ہو گیا۔ احتجاج کا مرکزی آرگنائزر اسلامی چھترا شبیر ICS تھا، جو جماعت اسلامی بنگلہ دیش کا اسٹوڈنٹ ونگ ہے۔ یہ گروپ پاکستان کی تنظیم حرکت الجہاد الاسلامی کے ساتھ مل کر کام کر رہا تھا اور ISI کی حمایت حاصل تھی۔ ISI کی حکمت عملی تھی کہ جماعت اسلامی اور چھترا شبیر کو استعمال کر کے ڈھاکہ میں حالات کو مزید بگاڑا جائے۔ ان گروہوں کو ڈھاکہ میں پاکستانی مشن سے باقاعدہ بریفنگ اور ہدایت ملتی تھی اور پاکستان میں کام کرنے والے چینی اداروں سے خفیہ فنڈنگ حاصل کرنے والے تھے۔ سوشل میڈیا پر زیادہ تر پروپیگنڈے جس نے مظاہروں کو اکسایا وہ BNP سے وابستہ اکاؤنٹ سے منسلک ہو سکتا ہے۔ امریکی صارفین کی جانب سے کافی اضافے کے ساتھ اس ڈیجیٹل حملے نے شیخ حسینہ کی حکومت کو مجرمانہ ظاہر کیا اور مخالفت کو ہوا دی۔ پچھلے 2 سالوں میں اسلامی چھترا شبیر نے بنگلہ دیش کی مختلف یونیورسٹیز میں دخل اندازی کی، جس سے طلبہ احتجاج کے لیے سازگار ماحول بنا۔ ISI کی سرگرمیوں کے اہم مراکز میں ڈھاکہ یونیورسٹی، چٹاگونگ یونیورسٹی، راج شاہی یونیورسٹی، جہانگیر نگر یونیورسٹی اور سیلٹ یونیورسٹی شامل ہے۔ صورتحال کو مزید بگاڑتے ہوئے ISI کے سلیپر سیل کو بھی فعال کر دیا گیا۔ انٹیلیجنس معلومات کے مطابق ISI کا حتمی ہدف جماعت اسلامی اور ICS کی حمایت کے وعدوں کے ساتھ بنگلہ دیش میں طالبان جیسی حکومت قائم کرنا تھا۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات کی بہتری نے اس منصوبے کو زور پکڑنے میں مدد دی، جسے ISI نے ایک غیر معمولی اقدام میں کمزور کرنے کی کوشش کی۔ پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے طلبہ کو پناہ لینے کا مشورہ دینا اس بات کا بڑا اشارہ تھا کہ سفارت خانہ بحران میں ملوث ہے۔ ISI علاقے میں بدامنی پیدا کرنا چاہتی تھی تاکہ مختلف غیر قانونی سرگرمیاں بھارت میں داخل ہو سکے۔ مقصد یہ تھا کہ BNP قیادت میں ایسی حکومت بنے جو بیجنگ اور اسلام آباد کے قریب ہو اور بنگلہ دیش میں سرگرم اسلامی تنظیموں کو نظر انداز کرے۔ اس بات کا بھی شبہ ہے کہ چین کی وزارت خارجہ اور سلامتی MSS کی حکومت کی اس تبدیلی میں ملوث ہے۔ بیجنگ نے جب دیکھا کہ شیخ حسینہ بھارت اور چین کے ساتھ تعلقات میں توازن برقرار رکھنے کی شیخ حسینہ کی کوششوں سے تنگ آ کر چین نے ڈھاکہ میں ایک نئی حکومت کی حمایت کرنے کا موقع دیکھا، جس کا جھکاؤ پاکستان کی طرف تھا۔ یہ اقدام خطے میں چین کی وسیع تر اسٹریٹجک مفاد کے مطابق ہوگا، جس سے جنوبی ایشیا میں اس کا اثر و رسوخ بڑھے گا۔ حال ہی میں MMS کی طرف سے نشر کی گئی ایک پروپیگنڈا ویڈیو نے ہر جگہ غیر ملکی جاسوسوں کے بارے میں خبردار کیا۔
یہ غیر معمولی اقدام حکومت کی تبدیلی میں چین کے ممکنہ کردار کو نمایاں کرتا ہے۔ بھارتی حکومت نے 6 اگست 2024 کو بنگلہ دیش کی صورتحال پر بات چیت کے لیے آل پارٹی اجلاس بلایا۔ وزیر خارجہ جے شنکر نے اجلاس کی صدارت کی اور شیخ حسینہ کے خلاف سازش کا امکان تسلیم کیا۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے پاکستان کے ملوث ہونے کے بارے میں سوال کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ابھی کسی بھی کھلاڑی کو ملوث یا بے قصور کہنا مشکل ہے، لیکن انہوں نے پاکستانی سفارتکار کے سوشل میڈیا سرگرمیوں کے احتجاج کی حمایت کے طور پر اشارہ کیا۔ بنگلہ دیش اس مشکل دور میں غیر ملکی مداخلت کی چھاؤں میں ہے اور غیر ملکی اثرات، مظاہرے اور سوشل میڈیا کی ہیرا پھیری جدید جغرافیائی سیاست کی پیچیدگیوں کو ظاہر کرتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ شیخ حسینہ کی حکومت کو گرانے میں واقعی پاکستان اور چین کا ہاتھ تھا یا نہیں؟ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بھی کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا۔